بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم سبق نمبر 39 میں دوسرے مرحلے کے کلامی گروہوں کو پڑھنے جا رہے ہیں، جبکہ گزشتہ سبق میں ہم نے ابتدائی اختلافات دیکھے تھے جو بعد میں علم الکلام کے دوسرے مرحلے میں کلامی گروہوں کی تشکیل کی بنیاد بنے تھے۔ علم کلام کا دوسرا مرحلہ ہم نے دیکھا اور کلامی مذاہب کے ظہور کو دیکھا۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہوں گے کہ علم کلام کا مرحلہ تدوین کیا ہے، وہ دوسرا مرحلہ ہے جس میں علم الکلام کو مرتب کیا گیا۔ مزید ہم مختلف مدارس کا جائزہ لیں گے جس میں مدرسہ ظاہریہ اور مدرسہ حنبلیہ قابل ذکر ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ علم کلام کا دوسرا مرحلہ کیا ہے۔ فلسفہ اور علم الکلام میں حافظ طاہر اسلام صاحب لکھتے ہیں کہ دوسرا مرحلہ علم الکلام کا وہ علم الکلام کی تدوین کا مرحلہ ہے اور مذاہب اور فرقے اس میں ظاہر بھی ہوتے رہے۔ یہ دوسرا مرحلہ در حقیقت دوسری صدی کے اوائل سے شروع ہوتا ہے، ابتدا سے شروع ہوتا ہے، جس میں عقیدے میں بحث اور مباحثہ ایک نیا طرز اختیار کر گیا، اور یہ بحث مباحثہ مکمل کلامی مذاہب کے وجود پذیر ہونے میں فعال رہا۔ اس بحث اور مباحثے کے نتیجے میں گروہ ظاہر ہوتے رہے، اور ان گروہوں کے عقائد کے اپنے مسائل تھے اور اپنے مستقل نظریات تھے۔ دو الگ الگ گروہ اپنے الگ الگ نظریات رکھتے تھے، ان میں ان کا اتفاق نہ تھا، اور یہ عقائد اور نظریات محض نظریات کی حد تک نہ رہے، بلکہ یہ نظریات مسلمانوں کی سیاسی، روحانی اور اجتماعی زندگیوں پر اثر انداز ہوئے۔ اس مرحلے کا یعنی مرحلہ تدوین کا اور دوسرے مرحلے کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس دور میں علماء متکلمین کے مذاہب ظاہر ہوئے اور ان کے اصول کی تدوین شروع ہوئی، تو دوسرا مرحلہ مرحلہ تدوین بھی ہوا۔ یہاں علامہ حافظ طاہر اسلام صاحب چند ایسے فرقوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو دیگر تمام فرقوں سے ممتاز دکھائی دیتے ہیں۔ کلامی مذاہب کا ظہور بھی اسی مرحلے میں ہوا ہے، تو علامہ فرماتے ہیں کہ ایک فرقہ یا ایک گروہ ہمارے سامنے حنبلیہ کا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف حنابلہ کی نسبت کی جاتی ہے۔ اب امام احمد بن حنبل خود کون تھے؟ تو آپ اہل سنت کے مایہ ناز اور پائے کے عالم ہیں، عقائد کے معاملے میں کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے تھے، اور آپ چونکہ کتاب و سنت کے پیروکار تھے اس لیے آپ پر باطل نے طرح طرح کے مصائب اور مصیبتیں ڈھائی ہیں۔ آپ نے ان تمام آزمائشوں کو برداشت کیا اور جھیلتے رہے۔ خلق قرآن کے مسئلے میں آپ یہی فتویٰ دیتے تھے، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اور آپ پر مصیبتوں کی بوچھاڑ ہوئی، برسات ہوئی، آپ صابر رہے، لیکن آپ نے اپنے موقف میں کسی طرح کی بھی کمزوری کو ظاہر نہ کیا، اور آپ اس پہ کھڑے رہے، دلائل سے، قرآن و سنت سے آپ نے اپنے موقف کو ثابت کیا۔ امام احمد بن حنبل نہ تو حشوی تھے، اب حشوی کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو صرف نقل پر اعتماد کرتے ہیں، اور نقل پر اعتماد کرنا تو اچھی بات ہے لیکن وہ عقل کا کلیتاً انکار کر دیتے ہیں، اور حشویہ نصوص کا بالکل ظاہری معنی مراد لیتے ہیں، اور یہ ظاہری معنی مراد لینے کی وجہ سے حشویہ مجسمہ بن جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کے قائل ہو جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے ماننے والوں میں حشوی ضرور ہیں جو اپنی نسبت امام صاحب کی طرف جوڑتے ہیں، لیکن امام صاحب کا ان حشویوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی امام احمد بن حنبل عقلی گھوڑے دوڑانے والوں میں سے تھے جو عقل کو لیتے اور نقل کو انکار کر دیتے تھے۔ امام صاحب حکم شرعی کا مستدل نص صحیح کو بناتے تھے۔ مستدل تو نص صحیح ہو گئی، لیکن اس نص کو سمجھنے کے لیے کج فہمی کے شکار نہ تھے، آپ عقل کے بھی استعمال کرتے تھے۔ اب امام صاحب کے ماننے والوں میں، آپ کے نام لیواؤں میں 3 نظریات ہمیں ملتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کلامی مسائل میں غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ عقل کا اتنا استعمال کیا کہ کبھی وہ اشاعرہ کے موقف کے قریب ہوئے
اور کبھی تو وہ اعتزالی عقائد کی حدوں کو چھونے لگے۔ انہی لوگوں میں بغداد کے حنابلہ کے شیخ ابن عقیل اور ابو یعلا اور ابن الجوزی کے نام ہمیں ملتے ہیں، جن پہ بعد میں امام ابن تیمیہ اور علامہ ابن قدامہ نے رد بھی فرمایا ہے۔ یہ لوگ عقل کے استعمال میں آگے بڑھ گئے۔ امام صاحب کے ماننے والوں میں ہی دوسرا گروہ وہ تھا جو نقل کو اتنی زیادہ ترجیح دیتا کہ وہ عقل کو بالکلیہ ہی معطل کر دیتا۔ نقل کو تو مانتا تھا، نص کی طرف اس نے توجہ زیادہ کی اور نصوص کے ظواہر کو لیا، لیکن عقل کو اس نے معطل کر دیا، جیسے مسئلۃ الجہتی والعینیہ، خدا کی جہت اور سمت کا مسئلہ انہوں نے نص سے اخذ کیا لیکن عقل کو استعمال میں نہ لائے۔ یہ بعض امور کو حد سے زیادہ اہمیت دی، جیسا کہ مسئلۃ الحرف والصوت۔ یہ مسئلہ بھی اس دوسرے گروہ میں ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے جو مسئلہ حرف اور صوت کو، یعنی قرآن کریم مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے اور حرف مخلوق ہے یا صوت مخلوق ہے، اس پر انہوں نے بحث کی۔ بلکہ کبھی کبھی تو انہوں نے شیعہ، معتزلہ، اشاعرہ یا ان تمام کے خلاف ایسا مذہب اپنایا جو امام احمد بن حنبل کے مذہب کے بھی خلاف تھا۔ نسبت امام صاحب کی طرف کر رہے ہیں لیکن مانتے امام صاحب کی بھی نہیں ہے۔ اس بنا پر ان کو حشویہ یعنی عقائد میں حرفیت پسندانہ گروہ کے نام سے بھی پکارا گیا۔ جہاں تک بات ہے امام صاحب کی، تو امام صاحب نہ ہی حشویہ تھے اور نہ ہی مجسمہ، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل سنہ والجماعہ کے معتدل عالم گزرے ہیں۔ تیسرا گروہ وہ ہے جس نے درمیانہ راستہ اپنایا اور سابقہ دونوں گروہوں کے غیر معتدل میلان سے دور رہے۔ یہ تیسرا گروہ عقل نقل دونوں کو لیتا ہے۔ ایک گروہ عقل کے استعمال میں آگے بڑھا اور دوسرا گروہ نقل کے استعمال میں آگے بڑھا، لیکن اس تیسرے گروہ نے عقل اور نقل دونوں کو اپنا مستدل مانا ہے۔ انہوں نے عقیدہ اور نظریہ میں نقل عقل دونوں سے استناد کیا۔ یہ وہ جماعت ہے جو امام احمد بن حنبل کی حقیقی ترجمان ہے۔ علمی دنیا میں اس منہاج فکر کی نمائندہ شخصیت امام ابن تیمیہ، ان سے پہلے ابن قدامہ اور ابن الزاغونی رحمۃ اللہ علیہم ہیں، جو امام احمد بن حنبل کے ترجمان رہ چکے ہیں اور آپ کے منہج کے داعی گزرے ہیں۔ لیکن یہاں علماء کا پھر اختلاف ہوا کہ آیا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حقیقت میں امام احمد بن حنبل کے ترجمان ہیں یا آپ اپنا ایک الگ کلامی مکتب آپ اس کو متعارف کروا رہے ہیں۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ امام احمد بن حنبل کے ہی نمائندے ہیں، کہ کچھ علماء نے امام ابن تیمیہ کی عبارتوں کو سامنے رکھتے ہوئے امام ابن تیمیہ اور امام احمد بن حنبل کی عبارتوں میں مقارنہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ امام ابن تیمیہ اپنا ایک کلامی مکتب رکھتے ہیں۔ مدرسہ ظاہریہ یہ کون لوگ تھے؟ مدرسہ ظاہریہ کی بنیاد مشرق اور مغرب دونوں میں ہوئی۔ مشرق میں فقیہ داود بن علی اس کے بانی گزرے ہیں، جبکہ مغرب میں حافظ ابن حزم اندلسی الظاہری مدرسہ ظاہریہ کے بانی اور مؤسس ہیں۔ ابن حزم اندلسی کا انتقال 456 ہجری میں ہوا اور ابن حزم نے مدرسہ ظاہریہ کو اوج کمال تک پہنچایا۔ ظاہریہ عقیدہ اور فقہ میں باطنی شیعوں خصوصاً اسماعیلیہ کے مکمل برعکس ہیں۔ ظاہریہ شرعی امور میں عقل اور فکر کے ایسے استعمال کو صحیح نہیں سمجھتے جو حد اعتدال سے متجاوز ہو۔ ظاہریہ نے قیاس کا بھی انکار کیا، لیکن ظاہریہ کو ہم حشویہ نہیں کہہ سکتے۔ حشویہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسمیت کے قائل ہیں، وہ مجسمہ ہیں۔ ظاہریہ نص کے ظاہر کو تو لیتے ہیں لیکن حشویہ نہیں ہیں۔ حشویہ جسمیت کے قائل ہیں، ظاہریہ جسمیت کو نہیں مانتے۔ ظاہری مکتب فکر کی آراء کا تعارف ابن حزم کی کتابوں سے کیا جا سکتا ہے۔ حافظ طاہر اسلام صاحب ابن حزم ظاہری کی چند عبارات نقل فرما رہے ہیں۔ ابن حزم ظاہری نے اپنی کتاب الفصل میں معتزلہ کی تردید کی کہ معتزلہ عقلی تعویلات میں حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ اسی طرح ابن حزم ظاہری نے معتزلہ سے متاثر ہونے والوں پر بھی رد کیا اور اشاعرہ کو ہدف تنقید بنایا۔ ابن حزم ظاہری شیعہ کے ہاں باطنی رجحان کو بھی ہدف تنقید ٹھہراتے ہیں، اور زیادہ رد آپ کا باطنیوں پر ہے، چونکہ باطنیہ امام ابن حزم ظاہری کے ظاہر منہج کے بالکل مخالف ہیں۔ اس لیے ابن حزم لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دین تو ظاہر ہے جس میں کوئی چیز چھپی اور پوشیدہ نہیں ہے، کوئی باطن نہیں ہے، واضح ہے روز روشن کی طرح،
اس میں کوئی راز نہیں ہے۔ اللہ کا دین مکمل کے مکمل مدلل اور برہان حجتوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں کسی طرح کی ہمیں پسپائی اختیار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ واضح ہے۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں کوئی اشارہ، کوئی کوڈ ورڈ، کوئی راز، کوئی باطنی بات نہیں ہے۔ دین وہی ہے جس کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی ہے۔ سابقہ عبارت سے یہ معلوم ہو گیا کہ ابن حزم نص کو سمجھنے کے لیے عقل کے استعمال کو یا اس کی تائید میں عقلی دلیل کو ذکر کرنا جائز نہیں سمجھتے۔ آپ کسی بھی شرعی حکم کو صرف عقل سے مستنبط کرنے کے خلاف تھے۔ ابن حزم عقیدے کے لحاظ سے حشبیہ یا مشبہہ جو اللہ تعالی کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دیتے ہیں، آپ نہ حشبیہ تھے نہ مشبہہ تھے، بلکہ آپ نے ان دونوں کا رد بھی کیا ہے۔ ابن حزم ظاہری اسلاف کی مانند کتاب و سنت کی نصوص پر کاربند تھے۔ ابن حزم اللہ عز و جل کے لیے صفت یا صفات کے لفظ کے قائل نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ لفظ نہ قرآن مجید میں آیا ہے، نہ احادیث میں آیا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی سے یہ لفظ ثابت ہے۔ اسی لیے یہ لفظ بولنا یا اس کا عقیدہ رکھنا جائز نہیں بلکہ بدعت ہے۔ ابن حزم ظاہری کے مطابق صفات کا عنوان معتزلہ اور ہشام بن حکیم نے ایجاد کیا ہے، وہیں سے متکلمین نے بھی بطور تقلید اسے اختیار کر لیا، لہذا ابن حزم ظاہری لفظ صفت یا صفات کا اطلاق اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ابن حزم نے معتزلہ کے تصور عدل پر بھی بھرپور انداز سے رد کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کے ساتھ عدل کا معاملہ کرتا ہے، چاہے ہمیں اچھا لگے یا برا محسوس ہو، وہ اللہ کی قدرت کے تمام چیزوں پر حاوی ہونے کے قائل ہیں۔ اور معتزلہ کے شیوخ نظام اور ابو حذیل پر سختی سے رد کرتے ہیں۔ معتزلہ کا ماننا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف تخلیق شر کی نسبت لازم نہ آئے۔ ابن حزم ظاہری نے معتزلہ کے تصور عدل پر رد بھی لکھا ہے۔ ابن حزم نے اشعری کی طرف منسوب جبر یا کسب کی بھی نفی کی ہے۔ امام ابو الحسن اشعری کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے کہ بندہ اپنے افعال کا کاسب ہے، اس پر بھی ابن حزم ظاہری نے رد لکھا۔ معتزلہ کے تصور استطاعت کا بھی انکار کیا ہے۔ ان کے نزدیک استطاعت سے مراد یہ ہے انسانی اعضاء صحیح سلامت ہوں اور فعل کے لیے کوئی معنی نہ ہو، لیکن فعل توفیق الہی ہی کی بنا پر واقع ہوتا ہے۔ بندہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بندہ اس کام کو کر سکتا ہے۔ یوں ابن حزم ظاہری کا نقطہ نظر اشاعرہ سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ امامت کے بارے میں ابن حزم ظاہری نے واضح موقف اپنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت پر واضح نص فرمائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے افضل ہیں۔ ابن حزم ظاہری نے شیعی تصور وصیت کی نفی کی ہے کہ وصیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی۔ آپ نے اس پر رد بھی لکھا اور کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وصی نہ تھا، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور نہ ہی کوئی اور۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ خلاصہ درس، ہم نے دیکھا کہ دوسرے مرحلے میں کلامی گروہ ظاہر ہوئے، اور نہ صرف ظاہر ہوئے بلکہ ان کے اصولوں کی تدوین بھی ہوئی، اور حنابلہ نے عقل اور نقل سے کام لیتے ہوئے کلامی افکار کو ترتیب دیا۔ حنابلہ میں حشبیہ بھی آئے اور حنابلہ میں وہ لوگ بھی آئے جو صرف عقل کو لیتے تھے اور نقل کا انکار کرتے تھے، لیکن حقیقت میں حنبلیہ وہی ہیں جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح معنی میں پیروکار ہیں، جو نقل اور عقل دونوں کو لیتے ہیں۔ ظاہریہ کی نسبت ابن حزم ظاہری سے کی جاتی ہے، اور ظاہریہ کی زیادہ تر تنقید باطنیہ فرقے پر رہی۔ ظاہریہ حشویہ نہیں ہیں،
ظاہریہ اور حشویہ دونوں ظاہر نص کو لیتے ہیں، لیکن ظاہریہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کے قائل نہیں ہیں، جبکہ حشویہ اللہ تعالیٰ کے لیے العیاذ باللہ جسمیت کے قائل ہیں۔ آئندہ درس کے مندرجات: معتزلہ کے عقائد و نظریات، اور اشعری اور ماتریدی علم کلام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔